الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہیں. ہم ایک ایسے دین کے، ایسے مذہب اور ایسے طریقہ زندگی کو ماننے والے یا اس کی اطاعت کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ دنیا میں جتنے بھی ادیان دیکھ لیں، آواز کو بھائی جان کم کر دیں تھوڑا سا. دنیا میں جتنے بھی ادیان دیکھ لیں، دیندار اسے سمجھا یا کہا جاتا ہے جو تارک الدنیا ہو، اپنی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لے، گھر سے نکل جائے، جنگلوں میں چلا جائے، یا وہ اپنے معبد خانے کے اندر یا کسی کوٹھڑی کے اندر اپنے آپ کو قید کر لے، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، ایسے شخص کو دیندار دوسرے مذاہب کہتے ہیں. لیکن جس دین کو میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ اس طریقہ زندگی کو حرام کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اسلام کا میں دعوے دار ہوں اور جس کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس کے اندر رہبانیت نہیں ہے،
روحانیت کس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی ساری زندگی کے معاملات کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہوا تارک الدنیا، دنیا کو ترک کرنے والا بن جائے. ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، نیک ہے، اچھا ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی ولایت نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آتے ہیں، جن میں ایک عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بھی بڑے نیک تھے. آ کے سوال کرتے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اماں جان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے اعمال بتائیں کہ آپ اپنے دن اور راتیں کیسے بسر کرتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات بتائی کہ آپ یہ عبادات کرتے ہیں، گھر کے معاملات اس طرح ادا کرتے ہیں، یہ سارا جو کچھ آپ کا دن اور رات کا عموماً معمول تھا وہ سارا بیان کیا. یہ تینوں اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے، اماں جان اندر سن رہی ہیں ان کی باتیں. ایک کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ پہ جہنم کی آگ حرام ہے، جنت آپ پہ واجب ہے، ہم گناہگار لوگ ہم کچھ کریں گے تو تب ملے گا. ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا اور گھر بار چھوڑ کے باہر جنگلوں میں چلا جاؤں گا. ان میں ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو عبادت کروں گا، سوؤں گا بھی نہیں. یہ تینوں بات کر کے چل پڑے. تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آپ کے دن اور رات کے اعمال پوچھے، میں نے انہیں بتا دیے کہ آپ یہ کرتے تھے. اس کے جواب میں وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہیں، فوراً گھر سے باہر نکلے اور کسی شخص کو کہا کہ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تینوں وہ صحابی جو یہاں پوچھ کے اور یہ بات کر کے گئے تھے بلا لیا. آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا اس کائنات میں مجھ سے زیادہ اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور داؤد علیہ السلام سے بہتر روزہ کسی کا نہیں. آپ روزہ رکھتے بھی تھے، افطار بھی کرتے تھے، اور دیکھو کہ میں اپنے بال بچوں کی عیالداری بھی کرتا ہوں، اپنے گھر بار کے معاملات بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو الگ بھی رکھتا ہوں، اعتکاف بھی بیٹھتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھو، جس شخص نے میری سنت ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ سمجھ لے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے سارے معاملات کو ترک کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے یا کسی کوٹھڑی میں بیٹھ جائے یا شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جائے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہیں اویل نہ کرے، اس کا نام نیکی نہیں ہے. اسلام اس کو گناہ سمجھتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 درہم ہیں جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے. ان میں 1 درہم وہ ہے جو انسان کسی غریب کو دیتا ہے، اس کا کھانا بن جائے، اس کے معاملات اچھے ہو جائیں، اس کی غربت میں کوئی کمی آ جائے. کہا اچھا ہے. پھر کہا 1 درہم وہ ہے جو انسان کسی رفاہیت کے کام میں لگاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے. 1 درہم وہ ہے جو علی کلمۃ الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے.
پھر آپ نے فرمایا ان میں چوتھا درہم جو انسان خرچ کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا جو شخص رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ بات نہیں کہتا کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہیں، وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارے، اور اس کا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والا مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو دے گا وہی جو محنت کرے گا، کام کرے گا، اس میں اللہ اسے رزق دیں گے، اور رزق کی تلاش اسے اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو غربا تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار جو ہے یہ فضیلتیں لے گئے۔ آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، وہ بھی کرتے ہیں، ہم برابر ہیں، لیکن انہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہیں میں ایسا ایک معاملہ نہ بتاؤں؟ اگر تم کرو تو ان خرچ کرنے والوں سے بہتر ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بہتر ہمیں کیا چاہیے؟ بات تو یہی ہے کہ ہم نیکی میں برابر ہو جائیں، یعنی رقابت مال میں نہیں تھی، رقابت نیکی کے اندر تھی کہ وہ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، ان خرچ کرنے والوں سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ جو مالدار تھے انہوں نے دیکھا وہ بھی نیک دل تھے، انہوں نے دیکھا یہ انگلیوں پہ کچھ گنتے ہیں، ٹو لگانی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، اس کے جواب میں آپ نے یہ نسخہ بتایا۔ اب وہ لوگ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی یہ نیکی کے اندر رقابت یہ اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں یہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، اور کہا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو انسان نیکی کے اندر سبقت کرتا ہے اولئک المقربون، وہی تو اللہ کے قریب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو غربا تھے وہ بھی، اور جو امراء تھے وہ بھی اپنے دل میں نیکی کا جذبہ رکھتے تھے، اور جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو غربا پھر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی، وہ خرچ کرتے تھے، آپ نے اس کے جواب میں ہمیں نسخہ بتایا، اب وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ ہنس پڑے، کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل، اس کو ڈھونڈنا یہ ایک عبادت ہے۔ آپ ایک لفظ عموماً پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، رزق حلال عین عبادت ہے۔ جو انسان رزق حلال کماتا ہے وہ حقیقتاً جس طرح ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، رزق حلال کمانے والا بھی ایک عبادت گزار ہے جو رزق حلال کما کے عبادت کر رہا ہے، اور جب وہ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی عبادت دو چند ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے، اپنی اولاد کی کفالت کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی معاش کا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازمت کرے،
وہ ذمہ داری کرے، وہ کاشتکاری کرے، وہ ٹریڈنگ کرے یا وہ صنعت کاری کرے، کچھ بھی کرے، کوئی معاش کا ذریعہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ یہ طریقہ کار جو کیا جاتا ہے جسے ہم معیشت کہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو عبادت ہوگی، اگر وہ اس میں اپنی مرضی کرے گا تو وہی بات غلط ہو جائے گی۔ جس طرح کے نماز کے معاملے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا تو اس کی نماز عبادت ہے۔ تو اگر وہ نماز میں قیام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، پھر رکوع کرے، پھر قیام کرے، کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ یقینی بات ہے وہ عبادت نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ نماز اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی انسان معاش کا ذریعہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں القاسب حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، محنت کر کے، کوئی نہ کوئی معاملہ کر کے اللہ اپنے معاش کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب ہم تب بنیں گے جب اس طریقے کے مطابق ہم اپنے کاروباروں کو، اپنے معاملات کو ادا کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کیسے کریں، اس کے آداب اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ممنوع ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جو ہم اتنی محنت اور مشقت سے سارا کچھ کما کے گھر لاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہی رزق ہمارے لیے حرام نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ یہ ایک فطرت ہے، کوئی انسان ملازمت کے لیے نکلے، کوئی مزدوری کے لیے نکلے، یا ٹریڈنگ کے لیے نکلے، یا کاشتکار اپنا سودا بیچنے کے لیے، اسے بازار آنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک پوری روئے زمین کے اندر سب سے بہترین قطع زمین وہ مسجد ہے جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ اب بازار کے بغیر معاش ہو نہیں سکتا، بازار میں جانا ہی جانا ہے، اور یہ نہیں کہ اگر یہ بری جگہ ہے تو بری جگہ میں بندہ جائے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام دو لگائے تھے مشرکین مکہ نے، ان میں یہ تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کیسے انہیں رسول مان لیں، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ یعنی بازاروں میں جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بازاروں میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، بہت سا جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت سے بددیانت اور خائن لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے بازار میں کردار کیا ادا کرنا ہے، ہم نے اس بازار کو اپنے لیے اچھا کیسے بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اب دیکھیں بازار جو ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، بدترین جگہ روئے زمین کے اوپر یہ بازار ہے۔ اگر ایک شخص بازار جاتا ہے اور جاتے ہوئے جب بازار میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کو یاد کر لیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، توحید کی علم کو بلند کر لیتا ہے، اور بھلائی اپنے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ میں کہہ دیتا ہے، تو اللہ اسی بدترین جگہ کو اس کے لیے خیر کا سبب بنا دیتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی
بظاہر وہ بدترین جگہ میں داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ یہاں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک انسان اتنا پاکیزہ ہے، اس کا ذہن اتنا اچھا ہے، اس کے دل میں اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ بدترین جگہ پہ جا کے بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے مستدرک حاکم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ اپنے بازار میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب وہی چیز ہم نے جو خیر نہیں ہے، جس میں بلائی نہیں ہے، اسی طرح میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا ان احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اگر یہاں پہ ایک شخص، چاہے وہ خطیب کیوں نہیں، وہ امام کیوں نہیں، وہ ایک غلط کام شروع کر دیتا ہے، وہ قرآن سامنے رکھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو لڑانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے، تو یہ جگہ اس کے لیے بدترین بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بازار بدترین جو ہے ہم اپنے حق میں اسے بہترین بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ وہاں اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا پہلا بازار کا حق یہ ہے کہ جب بازار میں داخل ہو تو یہ دعا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے معنی پہ غور کریں ذرا، کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لہ الملک، جس دکان پہ جانے لگا ہوں، جس فیکٹری میں داخل ہونے لگا ہوں، جس آفس میں بیٹھنے لگا ہوں، اس کا اصل مالک اللہ ہے، اور اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی ملکیت اسی کی ہے۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ یحیی و یمیت، اگر میں زندہ ہوں تو یہ بھی اسی کی وجہ سے، اگر وہ مار دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ زندگی بھی اس کے ہاتھ، موت بھی اس کے ہاتھ۔ وَهُوَ حَيٌّ، وہ ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بیدہ الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے۔ میں جا رہا ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، مالک میں آ گیا، اپنے کام کو سجا لیا، اللہ میرے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، رزق تیرے ہاتھ میں ہے، برکتیں بھی تیری ہاتھ میں ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنے توکل کو، اپنے عقیدے کو درست کرے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اور رزق کا نہ دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی زبان کی تیزی سے نہیں، میں اپنی عیاری اور چلاکی سے نہیں، میں اپنی خوبصورت پلاننگ سے نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر اللہ یہ استطاعت دیتا ہے کہ وہ اچھی پلاننگ کر لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا اس پہ احسان ہے۔ جب دنیا کے اندر لوہے کو موو کرنے کا فن دیا تھا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، تو اللہ نے کہا میں نے احسان کیا کہ انہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ لوہا کیسے موو ہو سکتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو اگر آج ہمیں کسی کاروبار کی سمجھ آ جاتی ہے، کسی چیز کو بنانے کی سمجھ آ جاتی ہے، کسی چیز کی درستگی کی سمجھ آ جاتی ہے، کسی آفس میں طریقہ کار کی سمجھ آ جاتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے میری عقل کا کمال ہے، بلکہ بیدہ الخیر، یہ جتنی بلائی ملی ہے مجھے اسی کے ہاتھ سے ملی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنا معاملہ، اپنا ذہن، اپنا کانسیپٹ، اپنا تصور جو ہے
اسے درست کریں کہ میں نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کی نیکیاں بنیں گی، پھر اس کے گناہ جھڑیں گے، پھر اسے اللہ کے فضل سے نوازا جائے گا، پھر اسے بلائیاں اس کا نصیب بنیں گی. اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے. دوسرا حق جو بازار کا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے جب بازاروں میں نکلتے ہیں شور و غوغا، اور ہم کہتے ہیں یہ مچھلی بازار لگا ہوا ہے، یہ کوئی منڈی ہے. یہ مسلمانوں کا بازار ایسا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق. آپ نہ سخت دل تھے اور نہ برا بولنے والے تھے، اور آپ بازاروں میں اونچا نہیں بولتے تھے. ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ. آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. ہمارا تصور کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ یعفو، معاف کر دیتے تھے، اور ویصفح، اور درگزر فرما دیا کرتے تھے. یہاں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ بازاروں میں آپ کا اخلاق یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ بازاروں میں اپنی آواز کو پست رکھو. آپ دیکھیں لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحت یہ تھی، کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی آواز کو پست رکھ. کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتَ الْحَمِيرِ. بدترین آواز گدھے کی ہے. کیوں؟ وہ منہ پھاڑ کے بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میرے امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ بازاروں میں نکلیں گے تو لوگ سائڈوں پہ ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اس کی آواز یا اس کی حرکتوں سے ہماری عزت بچ جائے گی، ہماری جان بچ جائے گی. یہ خصوصاً مجھے اپنے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں سے التماس ہے کہ ہم جو موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ یا کسی بھی طریقے سے نکلتے ہیں، ہم اپنا آپ دکھانے کے لیے جتنا زور ہو سکے آوازیں نکالتے ہیں، چیختے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنے آپ کو شغل میں ڈالنے کے لیے. اللہ رب العزت نے تعریف کی لقمان کی، جس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ. اور ہمارے نبی کا اخلاق کیا؟ آپ کے متعلق فرمایا وَلَا صَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ. بازار کے اندر بلند آواز سے کبھی نہیں بولے تھے آپ. تو بازار کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اور تیسرا ادب جو بازار کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق تلقین فرمائی، وہ لین دین کے معاملے میں انسان کا متعلق احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور اس کے دل کے اندر خیر خواہی ہے، لین دین کے معاملے میں یہ اچھا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک وقت تھا جب میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا، کاروبار کرنا ہوتا، تو میں صرف یہ دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس سے بے دھڑک کاروبار کر لیتا. لیکن اب مجھے یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان اور دیانت دار بھی ہے. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر سب سے پہلی چیز جو چھن جائے گی وہ دیانت ہوگی. یعنی دیانت کا اٹھ جانا یہ انسان اور اس کے معاش کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے.
اور بلکہ تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان تجار کسی ملک میں جاتے تو لوگ مہینوں انتظار کرتے تھے کہ وہ لوگ آئیں گے، اگر ان کے سودے میں نقص ہوگا تو وہ بتائیں گے، اور وہ جو کہیں گے وہ اس کے مطابق کریں گے۔ لوگ سودے نہیں لیتے تھے، اور لوگ مہینوں سودے رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، کوئی دیکھتا نہیں تھا۔ جب مسلمان منڈی میں داخل ہوتے تو بھاگ کے لوگ آگے ہوتے تھے کہ ان کے پاس جو ملے گا اس میں خیر ہوگی۔ بحیثیت مسلمان میں بھی کلمہ گو ہوں، آپ بھی کلمہ گو ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کی طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ہماری بھی کیفیت یہی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اس طرح اپنے ہاتھ کہا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کی طرح مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح یہ ایک دوسرے میں ہاتھ ڈال کے بندہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، کہا اس طرح مومن کی مثال ہے۔ تو ہم تو مسجد میں ایک لائن میں کھڑے ہونے والے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے لیے خیر نہیں سوچتے۔ تو دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور اگر اللہ کے نبی کی بات درست ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ اپنے رویوں کے ساتھ، جو کچھ اپنے طریقہ کار کے ساتھ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ ایسے آدمی پہ رحم کرتے ہیں۔ کیسے آدمی پہ؟ اذا باع سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، ایسے آدمی پہ اللہ رحم کرے، سمحن جو نرمی کرتا ہے، اچھا انداز اختیار کرتا ہے، اذا باع جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى جب کوئی چیز خریدتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَى جب وہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ان سارے معاملات میں جو آسانی کرتا ہے، کہا رحم اللہ رجلا، میں تمہارا نبی تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ اللہ اس بندے پہ ضرور رحم کریں گے۔ آج ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہم پہ رحم کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے ساتھ آسانی کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے بتایا، اگر تم چاہتے ہو کہ عرش والا تم پہ رحم کرے تو پھر تم زمین والوں پہ رحم کرو۔ یہ چیز ہم نے گندی لونڈی سمجھ کے گھر سے نکال دی ہے۔ ہم کہتے ہیں مفادات، بس کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ ہم میں سے ہر انسان یہ کہتا ہے یہ کاروبار ایک مفادات کی جنگ ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، ہمارے بعض بھولے بھائی جب چیز خرید کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں جی سنت ہے، لڑائی کر کے لیں یہاں تک کہ پسینہ آ جائے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ہمیں کہتا ہی یہ ہے کہ جس کے پاس جاؤ اس پہ اعتماد کرو، اور جس کے پاس جا رہے ہو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے اعتماد پہ پورا اترے۔ اور ایک یونیورسل قانون دے دیا ہمارے ہاتھ میں، لا ضرر ولا ضرار۔ خرید اور فروخت دو فریق ہیں، ایک خریدار ہے ایک فروخت کنندہ ہے۔ کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی نیت کرے نہ وہ۔ کہا جب تک دونوں کی نیت یہ رہے گی کہ نقصان نہیں دینا، اللہ ان کے معاملے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جب دونوں میں سے کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔
آج ہمارے کھاتوں میں پیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ہیں، لیکن ہمارے معاملات میں برکت نہیں ہے، ہمارے حالات اسودہ نہیں ہے۔ اس کا سبب جب ہم نے لوگوں کے اوپر سے خیر کا ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ نے ہم سے اٹھا لیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ کلیش لے کے ہم کبھی بھی سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں نا، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تمہارا باس بڑا سخت ہے، بڑا اصول پسند ہے، اس کے ساتھ لگا کے رکھنا، جیسے وہ کہے ویسے کرنا، تو عزت سے رہو گے۔ تو اگر ایک دفتر کا باس اگر اصول پسند ہے تو اللہ تو سب سے زیادہ اصول پسند ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور اللہ کو وہ باس بھی کسی نہ کسی کا زیر نگی ہے، تو اللہ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، سب سے اوپر وہ ہے، عظیم، سب سے عظمت والا وہ ہے، تو اس کے ساتھ لڑائی لے کے ہم خیر کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع، جو فروخت میں آسانی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وسمح الشراء، اور خرید میں آسانی کرتا ہے، یہ نہیں کہ اگر میرے پاس ہیں تو میں توڑ کے رکھ دوں اگلے کو، آسانی کرتا ہے۔ پھر کہا سمح القضاء، اور وہ لینے اور دینے میں آسانی کرتا ہے، اگر دینا ہے تو آسانی سے جس کا حق ہے اسے دے، اگر لینا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے حالات کو دیکھے۔ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پاکٹ میں پیسے ہیں اور اس سے لینے والا آیا ہے، وہ اسے نہیں دے رہا، حالانکہ وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، کہا اللہ رب العزت اس پہ تنگی کر دیں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے شخص سے جو بیچتے وقت آسانی کرے، جو خریدتے وقت آسانی کرے، جو لینے اور دینے کے معاملے میں آسانی کرے۔ اللہ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ تو اپنی جگہ، آپ مجھ سے بہتر یہ بات جانتے ہیں، جو شخص اپنی مارکیٹ میں اپنی تجارت میں لینے دینے میں صاف ہو، کاروباری دنیا میں اس کی عزت کی جاتی ہے۔ جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہو اسے کاروباری اداروں میں عزت کے مقام دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں عزت ملتی ہے؟ کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو مانا، اس نے اپنے رسول کے طریقے کو اپنایا، تو اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے، اور اسے ایسا رزق جو انسان دیکھیں، یہ کون کرے گا ایسا؟ جس کا اللہ پہ توکل ہوگا، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا۔ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اور اللہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کر دوں یا نہ کروں۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل اللہ عز وجل رجلا، اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا، کانا سہلا مشتریا، جو جب خریدتا ہے تو آسانی کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرتا کہ دوسرا سمجھے کہ مجھے الجھا کے مار دیا ہے۔ کہا سہلا مشتریا،
وبائعا اور اگر فروخت کرتا ہے تو آسانی، وقاضیا اگر ادائیگی کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ، ومقتضیا اور اگر لیتا ہے تقاضا کرتا ہے لینے میں بھی آسانی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ادخل اللہ عز وجل رجلا الجنہ، اللہ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ وہ آداب ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے۔ اور اسی طرح آپ بازار میں گئے، بازار کے حالات کو دیکھا، اور پھر آپ نے بازار میں یہ بات کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ میری بات غور سے سن لو، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن اکثر تجارتیں کرنے والے فاجر لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنی سختی، اپنے طریقہ کار، جھوٹ، غلط بیانی، دھوکہ دہی، ان وجوہات کے، کہا وہ شخص ان باتوں سے بچ جائے گا الا من اتقى وبرا وصدقا، جس کے اندر تین صفتیں ہوں گی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور جو نیکی کرنے والا ہے، اور جو سچ بولنے والا ہے، یہ کبھی بھی فجار میں شامل نہیں ہوگا۔ تو آج میں اور آپ کسی مولوی یا مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سینے کے اندر ایک مفتی ہے، وہ ہمیں بتا سکتا ہے کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں۔ اگر تو بحیثیت تاجر، بحیثیت مزدور، بحیثیت ملازم اور بحیثیت صنعت کار، جو بھی ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں اپنے معاش کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ سے کنارہ کش ہیں، ہماری زبان پہ صداقت ہے، ہم برائی کے بجائے نیکی کرتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کے لیے جلدی کوشش کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کی ڈور کب ٹوٹ جائے گی۔ آگے میرے پیارے بھائیوں، آداب کیا ہیں، کام کے آداب کیا ہیں، کس طرح کاروبار کرنا چاہیے، کس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، یہ ایک اعلان ہے، شیخ شاہد عبدالحمید صاحب سیکو شوز والے، ان کی جوان بیٹی 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نماز جنازہ ٹھیک 3 بجے چمن شاہ قبرستان میں ادا کیا جائے گا۔ جو شخص ان سے تعلق رکھتے ہیں یہ نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں۔ یہ کوئی مقصود خان صاحب ہیں، ان کی والدہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تجھ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد یا عورتیں، بچے، بوڑھے بیمار ہیں، اللہ سب پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے بہتر فیصلہ فرما دے،
بعض بیمار ایسے بھی ہیں جو میرے علم میں ہیں، جن کے عزیز و اقارب نے کہا جو زندگی اور موت کے دوراہے میں ہیں، کہتے ہیں کہ شاید موت مل جائے تو آسانی آ جائے۔ اے اللہ سب پہ رحم کر دے، اے اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اے اللہ اگر کسی کے لیے شفا مقدر ہے تو اللہ اسے شفا دے دے، اے اللہ اگر اس کے لیے موت بہتر ہے تو اللہ اسے وہ بھی دے دے، اے اللہ ہر دنیا اور آخرت کے مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جو معاشی تنگ دستی کے شکار ہیں اللہ ان کے معاش کو بہتر کر دے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ سب پہ رحم فرما۔ کیا آج کل عورتوں کا پردہ شرعی لحاظ سے کتنی مطابقت رکھتا ہے؟ اگر وہ اپنا چہرہ اور جسم ڈھانپتی ہیں تو انشاءاللہ اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکموں کا پابند بنانا چاہیے، وگرنہ یہ ہماری ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لینا چاہے، شوہر طلاق نہ دے تو کیا بیوی عدالت کے ذریعے طلاق لے لے؟ ہاں وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ ہر خاتون کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اگر وہ اپنے ذہن میں کسی اور کا چہرہ بسائے ہوئے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے خامد کو صرف اور کسی کی دوستی کی وجہ سے چھوڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔